جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں جن کی مردم شماری میں ویسے ہی تعداد عادی کر دی گئی ہے کہ گزشتہ 50 سال سے ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیوں کے ذریعے بھی ہماری ان شہروں کی جو جینوئن نمائندگی ہونی چاہیے اس کا 25 سے 30% بچا ہے، لیکن گزشتہ سالوں میں ہونے والی حلقہ بندیاں جو کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلکہ سندھ کے سارے شہری علاقوں میں ہوئی ہے، کچھ پہ الیکشن ہو چکے ہیں لیکن 2 کے الیکشن ابھی باقی ہیں، وہ الیکشن کے نتائج پر وہ حلقہ بندیاں براہ راست اثر انداز ہوں گی۔ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، ایک ہی شہر میں کچھ یونین کونسلیں 25 سے 30 ہزار پہ ہیں اور کچھ 80 سے 90 اور 95 ہزار ہیں، کچھ 1 لاکھ کے قریب بھی ہیں۔ تو جہاں پر کراچی کی مستقل باشندے جن علاقوں میں رہتے ہیں وہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں وہاں سے لوگ 90 ہزار پر 3 یوسیاں نکالیں گے اور جہاں ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے 1 یوسی نکلے گی۔ تو اس پہ ایک مشترکہ ضرورت تھی، بڑی توانا آوازوں کی ضرورت تھی، مل کے آواز لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم مہاجر قومی موومنٹ کے پاس بھی آئے ہیں کہ اس آواز میں آواز ملائیں، اور 9 تاریخ کو ہم حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرہ رکھ رہے ہیں اور اسی کی دعوت دینے آئے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے پاس خالد مقبول صاحب جب تشریف لائے تو مجھے اچھا لگا کہ ہم جو کامن ایشوز ہیں ان پہ کم سے کم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور میں نے بھی جو 9 تاریخ کو یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو انہوں نے دعوت دی ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ جو اس شہر کے مشترکہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی شریک ہوں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے۔ میں پرسنلی میں نے ان کو کہا ہے کہ میں پرومس نہیں کرتا کہ میں شریک ہو پاؤں گا، لیکن مہاجر قومی موومنٹ کی مرکزی قیادت اس میں لازمی شریک ہوگی، اور خالد بھائی اور ان کے رفقا جو یہاں تشریف لائے اور اس بنیادی جو مہاجر قوم کا مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں کم گنا گیا، ان کے حلقہ بندیاں کر کے ان کو ان کے صحیح نمائندگی سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، ان ایشوز کے اوپر ظاہر ہے گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مہاجر عوام کے مسائل اور اس شہر کے مسائل پر آئندہ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ یہ بات اس چھوٹی سی نشست میں گفتگو جو ہوئی اس میں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ طالب بھائی یہ بتا دیے گا کہ آپ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں، ایم کیو کا پرانا موقف ہے کہ آفاق احمد نے مہاجروں کو شہید کروایا، قتل کرایا، جو بھی بولے یار یہ موقع نہیں ہے۔ جی بولیے بولیے۔ اب آپ کو ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی کہ آپ پھر آفاق احمد کے پاس آئے واپس؟ دیکھیں تاریخ کا اپنا ایک سفر ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو، اس میں شاید بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں جو براہ راست متاثر ہوئے ہوں، ہماری جانب سے بھی ان کی جانب سے بھی۔ تو اس وقت سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ایک قوم کا مسئلہ ہے، اس کی شناخت کا مسئلہ ہے، اس کے حقوق کا تعین کا مسئلہ ہے، اور اس کی سیاسی بقا کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آئے اور آگے بڑھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی بتائیے کہ جو پنجاب کے جو ڈاکٹر جن کو اس بارے میں عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے، آج وہ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے سلائی کے خلاف نیب اور ایف آئی اے مقدمات کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ہدایت دیا کرتے تھے، آج وہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں۔ تو کیا ایسا لگتا ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں اتنے شدید اختلافات کے باوجود بھی وہ آج اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اور 10 سیٹوں والے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنے پرانے اختلافات کو بلا کر کسی ایک پیج پہ کھڑے ہو کر میرا خیال ہے یہاں پہ کھڑے ہیں نا، آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اور اس کی دعوت بھی دی ہے، اور یہ معاملے آہستہ آہستہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں بھی امید ہے۔
اور جو آپ بتا رہے ہیں وہی تو پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے. کتنے عرصے کے بعد اس ایسی ملاقات ہوئی اور دوسری چیز جو بتائی گئی جو مرجر ہونے جا رہے ہیں انٹم کا اس میں شامل نہ ہونے کی جو وجوہات آپ نے بتائی تھی اس ملاقات میں وہ چیز ہوئی نہیں کہ وہ بات حل ہوتا. دیکھو یار، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایشوز پر ہم نے بات کی. ایک معاملہ انہوں نے رکھا تھا جو ڈیلیمیٹیشن کا ہے، وہ ظاہر ہے اس پر کل جو پریس کانفرنس تھی اس میں نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جو غیر مہاجر آبادیاں ہیں ان میں حلقہ بندیاں جو کی گئی ہیں بہت کم ووٹوں کے اوپر ان کی نمائندگی ہے. ہمارے ہاں 70,000 کے اوپر ایک یونین کونسل ہے، 90,000 پر بھی ہے. تو یہ تو کل پریس کانفرنس میں نے بھی اعتراض اٹھایا تھا. تو اگر اس کے اوپر کوئی مشترکہ آواز جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ساتھ میں بیٹھے ہیں کسی ایشو کے اوپر تو کوئی مرجر کی طرف جا رہے ہیں. ہم آئندہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہم اس شہر کے مسائل کے لیے، اور جہاں تک انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ لوگ مرے ہیں، بالکل مرے ہیں. میرے خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر بہادر آباد جب میں نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا تو میں نے خصوصی طور پر شہداء کی فیملیز کو بھیجا تھا وہاں پہ وفد لے کر، اور صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ان کی کوئی شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کے ہاتھوں کا کوئی نقصان ہوا ہے تو یہاں سے بھی شہداء کی فیملیز اپنے غم بھلا کر وہاں گئی ہے. اگر ہم ان معاملات کو آہستہ آہستہ بلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس قوم کو متحد کرنا فیوچر میں بہت مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ملاقات تو ہماری ہوتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے کسی تقریب میں، اور ظاہر ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں لوگ مل سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہاں پر بھی ایسی کوئی افطار پہ ہوئی ہے کئی بار. آپ کا امین بھائی بھی دعوت دینے آئے. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.